بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری کلاس السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنا اگلا ٹاپک، جس میں ہم پہلے مصنف کے حوالے سے پڑھیں گے، اور وہ ہے مرزا ادیب. مرزا ادیب کا آج ہم حوالہ پڑھیں گے. مرزا ادیب کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1914 ہے، اور 1999 ان کی تاریخ وفات ہے. آگے دیکھتے ہیں. مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے. قلمی نام وہ ہوتا ہے جو رائٹر جو ہیں وہ لکھنے لکھانے میں اپنا جو نام استعمال کرتے ہیں. ایک تو شاعر کا نام ہوتا ہے جو تخلص کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں. اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں اپنا قلمی نام، جو تحریروں میں انہوں نے اپنا جو نام لکھنا ہوتا ہے وہ اصل نام کی جگہ کوئی اور نام منتخب کر لیتے ہیں، جسے ہم قلمی نام کہتے ہیں. 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا. ان کی اس تحریر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جائے پیدائش بھی جو ہے وہ لاہور ہی ہے. مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا. ادبی زندگی سے مراد کیا ہے کہ جب انہوں نے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا تو اسے کہتے ہیں ہم ادبی زندگی کا آغاز. تو اسی زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا ادیب کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی. معاونت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کی. یعنی کالج میں، اسلامیہ کالج جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں پہ کافی مشہور شخصیات تھیں جن کے زیر سایہ رہ کر مرزا کے اندر جو شوق تھا، ادبی ذوق تھا، وہ جو مزید پروان چڑھا، یا مرزا کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں وہ مزید کھل کر سامنے آئی. مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے. ان کی اصل پہچان ہی جو ہے وہ ڈرامہ نگاری ہے، اور یہ مشہور ڈرامہ نگار ہیں. 1935 میں انہوں نے رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، اور پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے. مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں. یک بابی کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے. ان کے ڈراموں میں ایک ہی موضوع کو لے کر وہ چلتے ہیں. تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ حاصل ہوا، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا. وہ معاشرے کے نبض شناس تھے. نبض شناس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے حکیم ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، کوئی وہ آپ کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے آپ کو کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. اسی طرح یہ معاشرے کے نبض شناس تھے. یعنی معاشرے میں جو مسائل ہیں، برائیاں ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے وہ بخوبی واقف تھے، اور ان کے ڈراموں میں وہی حالات اور واقعات، وہی مسئلے مسائل، یعنی اپنے ڈراموں میں وہ انہی موضوعات کو لے کر چلتے ہیں جو معاشرے کے پیچیدہ مسائل ہیں. اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں. معاشرے کا نبض شناس انہوں نے کسی بات کو وضاحت کرتا ہے کہ ان کے ڈرامے جو ہیں وہ عام زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے ہی ان کا تعلق ہے. جیسے ہم آگے مرزا ادیب کا جو ڈرامہ ہے لہو اور کالنگ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا. اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے، اور بالکل ہمارا یہ جو ڈرامہ ہے سلیبس میں شامل ہے. اس میں بھی انسانی خواہشات کا ہی ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کو پانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کر لیتا ہے. مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا. یعنی کردار نگاری، جس کردار جو ڈرامہ لکھتے ہیں، جس بھی کردار کا ہوتا ہے، اس میں ایک آپ کو وہ ہر لحاظ سے مکمل نظر آتا ہے. اس میں سمجھ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور اس میں آپ کو اس کردار کی ایک پوری گرپ ان کی اس کردار پر ہوتی ہے، جس کردار کا ذکر وہ ڈرامے میں کرتے ہیں، جس کردار کو لے کر وہ چلتے ہیں. انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے. ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں. برمحل سے مطلب کیا ہے کہ عین موقع کی مناسبت سے جو مکالمے ہونے چاہیے یا بات کا جو جواب ہونا چاہیے اسی طرح ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے ڈرامے میں بھی دیکھا تھا کہ مکالمہ جو ہے وہ کسی بھی ڈرامے کی جان ہوتا ہے، اور کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے اس کے مکالموں پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرزا ادیب کے ڈراموں میں بھی ہمیں مکالمہ نگاری جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی نظر آتی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر، قاری کا مطلب ہے کہ کوئی ڈرامے کو پڑھ رہا ہے، ناظر یا اس ڈرامے کو کوئی دیکھ رہا ہے، ناظرین سے ورڈ ہے ناظر، تو اس کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے. جب تک وہ اس کو پورا پڑھ نہ لے وہ اپنی توجہ کو ہٹا نہیں سکتا، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. اور ڈراموں کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں جو ہے جاندار مکالمے ہونے چاہیے.
ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں. اب یہ جو پہلے ہم کچھ کتابوں کے نام پڑھیں گے، یہ ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں. کون کون سے ہیں؟ آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور کتابیں بھی لکھی ہے جو ہے صحرا نورت کے خطوط، صحرا نورت کے رومان، مٹی کا دیا، جو ان کے مٹی کا دیا جو ان کی آپ بیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے تین دوسری الگ کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. یہ ان کے ڈراموں کے مجموعے نہیں ہیں، اس سے ہٹ کے یہ ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ بھی اچھی اور عمدہ کتابیں ہیں. تو 8 کلاس ہم نے مصنف کا حوالہ پڑھ لیا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوسچن جو ہیں وہ بھی آپ کو میں نہیں دے رہی، کیونکہ نوٹ بکس ابھی آپ میں سے کچھ بچوں کے اسکول میں ہی ہیں. تو جو کل کا لیکچر ہوگا اس میں پہلے میں آپ کو آرام و سکون کے کچھ سوالوں کے جواب رہتے ہیں، پہلے میں آپ کو اس کی پکچر سینڈ کروں گی، آپ اس کو مکمل کریں گے. ساتھ ہی میں پھر ہم مرزا ادیب مصنف کے حوالے سے سوال سینڈ کروں گی، پھر آپ نے اس کو لکھ لینا. ٹھیک ہے، پھر ہم چیپٹر کی طرف آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے.